الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے تمہید مکمل ہو گئی تھی اس سورہ کی، جس میں بہت سارے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پر بیان کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات حی و قیوم کے پہلو سے کتاب کو نازل کرنے کے اوپر بات ہوئی۔ پھر آیت کی جو دو قسمیں ہیں قرآن کی آیتوں کی، ان کا بیان ہوا کہ اس میں متشابہ آیتیں بھی ہیں اور محکم آیتیں بھی ہیں۔ پھر یہود کے بارے میں بتایا کہ اہل کتاب کے بارے میں کہ یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں۔ پھر اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اور مسلمانوں کو بھی بتایا کہ اب تم تیار ہو جاؤ، معاملہ کس طرح کا ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے۔ اس طرح کے احکام کے بعد اب جو سورہ کا اصل مضمون ہے اس کی طرف ہم بات بڑھ رہی ہے۔ اہل کتاب کے دو حصے تھے، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، حضرت مریم کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی مانتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تین خداؤں کا گویا تصور بن جاتا ہے، جس کو تثلیث کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے علاقے کے جہاں قرآن مجید نازل ہوا وہاں کے نصارہ کا یہ عقیدہ واضح طور پر معلوم ہے، لیکن بعد میں شاید قرآن کی تنقید کی وجہ سے یا دوسرے اسباب کی وجہ سے آہستہ آہستہ اہل کتاب نے کہنا شروع کیا کہ ہم اس طرح سے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ روحانی معنی مانتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے جس طرح سے یہ سورہ میں مضمون اٹھایا ہے، اس سے واضح طور پر لگتا ہے کہ وہ ایسا ہی بیٹا مانتے تھے جیسے ہم اپنا بیٹا مانتے ہیں کسی کو، اور اس کو پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ انجیلوں کا آج بھی مطالعہ کریں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں بلکہ تمام لوگوں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ عبرانی زبان میں بیٹا بمعنی کنبہ، اور کنبہ اردو میں بھی، قدیم اردو میں بھی ہم تمام انسانوں کو اللہ کا کنبہ کر کے کہہ لیتے ہیں، تو اس کے لفظ کا جو بگاڑ ہے وہ غالباً یہ شکل اختیار کر گیا۔ یہ تمہید اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شروع سے بات کو اٹھا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے پوری ایک تاریخ کو ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اور عمران کی اولاد کو علیہ السلام کہہ لیجئے۔ یہ عمران جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام ہے۔ علی العالمین، دنیا والوں پر ترجیح دی ہے۔ یہ بہت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی تمہید ہے کہ جو لاجواب کر دینے والی ہے، کہ آدمی پوری تاریخ کو ایک جملے میں سنا کر بات واضح کر دے کہ حقیقت حضرت عیسیٰ کی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے چنا، اور عمران کی آل میں سے چنا۔ تو حضرت عیسیٰ کون ہوئے؟ عمران جو بھی ہیں ان کی اولاد میں سے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کو میں نے چنا ہے تمام لوگوں پر۔ عالمین میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب دنیا ہے، لیکن دنیا بول کر لوگ مراد ہوتے ہیں، جہان مراد نہیں ہوتے، سوائے اس کے کہ قرینہ دوسری طرف لے جائے۔ جیسے ہم اس جملے میں کہ دنیا خراب ہو گئی ہے، دنیا کا اب کیا کریں، دنیا ہماری بات ہی نہیں سنتی ہے، اس سے مراد انسان ہوتے ہیں، ان سے مراد اینٹ روڑا پتھر اور جانور پرندے چرندے نہیں ہوتے، دنیا مراد، دنیا بول کر ہم لوگ مراد لیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو چنا، وہ بھی انسان تھے۔ نوح علیہ السلام کو چنا، وہ بھی انسان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چنا، وہ بھی انسان تھے۔ اور عمران علیہ السلام کی اولاد کو چنا تو وہ بھی انسان ہے۔ تو عمران کے نواسہ کیا ہوں گے؟ انسان، ٹھیک ہے۔
یہ اس کی تمہید باندھ دی۔ تو گویا پوری صف میں کھڑا کر دیا کہ میں نے کن کن کو چنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا پیش نظر نہیں، وہ آگے چل کر آئے گا، کیونکہ اگر یہاں ذکر ہو جاتا تو پھر وہ تاریخ ساری خراب ہو جانی تھی۔ تو ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی اور آل کو چنا، اور عمران کی آل کو چنا، تمام دنیا والوں پر یعنی لوگوں پر چنا کہ وہ یہ جو چاروں پانچوں بزرگوں کا نام لیا گیا ہے یہ اللہ کا دین ان تک پہنچائیں۔ تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ سارے کے سارے انسان تھے، ان کے ہاں عام طریقے سے اولاد ہوئی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی اسی طرح عمران کے ہاں اولاد ہوئی، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور چناؤ اللہ نے کیا ہے۔ اب چناؤ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا کا چناؤ خدا نہیں کر سکتا، بندوں کا چناؤ کر سکتا ہے، انبیاء کا کر سکتا ہے، ہدایت دینے والوں کا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو چناؤ ہے یہ اللہ نے کیا ہے، اور کیا کن میں سے ہے؟ انسانوں کی اولاد میں سے کیا۔ ہاں اولادیں کن کن کی ہیں؟ وہ عمران کی اولاد ہے، وہ ابراہیم کی ہیں، حضرت نوح ہیں۔ تو یہ ایک واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کا اکیلے کا ذکر ہے، آل کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آدم کی اولاد کو چنا، ساری آدم کی اولاد۔ تو اگر آل آدم کہا جاتا تو بس ساری ہو جاتے۔ تو آدم اکیلے چنے گئے، ان کی اولاد میں بعد میں چناؤ ہوا۔ نوح علیہ السلام بھی اکیلے چنے گئے، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کی اولاد میں سے کسی کو چنا جائے گا، لازم نہیں ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام چنے گئے، لیکن ان کی آل کا بھی فیصلہ ہوا، جیسا کہ پیچھے ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میری ذریت، تو اللہ نے کہا ہاں تمہاری ذریت، لیکن ظالم اس میں شامل نہیں ہوں گے میرے وعدے میں۔ ایسا ہی عمران جو ہیں یہ خود نہیں چنے گئے، لیکن ان کی آل چنی گئی، ان میں سے بھی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی صرف نواسے۔ تو یہ تمہید یہاں سے اٹھائی ہے۔ اب میں چونکہ 14 صدیوں کے بعد بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جیسے ہی پرانے لوگوں نے جن کے سامنے باقی آیتیں نہیں تھی اگلی والی، انہوں نے جب یہ آیت سنی ہوگی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ کس عمران کا ذکر ہو رہا ہے۔ بس اتنا کیا اللہ تعالیٰ نے، آدم، نوح، ابراہیم اور عمران سب کو اکٹھا بیان کر کے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو چنا۔ اگلا جملہ بڑا مشکل کا باعث ہو گیا، ذریۃً بعضھا من بعض۔ ہمارے ہاں عجمی جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کا مطلب لیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، کہ جیسے آدم کی اولاد نوح ہے، نوح کی اولاد ابراہیم ہے، ابراہیم کی اولاد عمران ہے، اس طرح سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن ذریۃً بعضھا من بعض یہ محاورہ سا ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ ایک دوسرے کی اولاد۔ ایک دوسرے کی اولاد کا جملہ تب بولا جائے گا کہ آدم نوح کی اولاد ہوں اور نوح آدم کی اولاد ہوں، تب یہ کہا جائے گا کوئی ایک دوسرے کی اولاد ہے، ورنہ یہ ذریۃً بعضھا من بعض بولا نہیں جا سکتا۔ تو ذریۃً من بعضھا من بعض کا عربی زبان میں محاورتاً مطلب ہے بالکل ایک جیسے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ آدم، نوح، ابراہیم اور عمران یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، انسان ہیں، ان میں کوئی بھی خدا نہیں ہے، ان میں کوئی بھی خدا کی اولاد نہیں ہے، ان میں کوئی بھی الہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ بیان کر دیا، ذریۃً بعضھا من بعض، واللہ سمیع علیم۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی کام کیا، ان کا چناؤ کیا، ان کو نبوت عطا کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سمیع و علیم ہونے کی بنیاد پر کیا ہے۔ وہ جانتے بھی ہیں کہ ان کو نبی بنانا ہے، اور بعض لوگوں نے دعا بھی کی تو ان کی بات دعا سننے کے بعد میں نے ان کو اولاد عطا کی ہے، جس میں حضرت مریم خود آگے آ رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور تو اس طرح سے سمیع و علیم کا مطلب ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ سنتے جانتے ہوئے کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کچھ کی دعائیں سن کر ان کو یہ خود ابراہیم نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تو اولاد کے بارے میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا، تو اللہ نے کہا ہاں میرا پروگرام تمہاری اولاد کے بارے میں بھی ہے، لیکن ظالم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو سمیع یہاں پر اس پہلو سے آیا ہے کہ اللہ نے بعض بزرگوں کی دعا سن کر ان کو اولاد دی ہے۔ آگے چل کر حضرت زکریا کا بھی ذکر آئے گا کہ انہوں نے بھی سیدہ مریم کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور
نیک اولاد کی دعا کر دی، اللہ نے ان کی دعا بھی سن لی۔ تو سمیع کا یہاں مطلب ہے۔ تو فرمایا کہ آدم کو میں نے چنا، اللہ نے چنا، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، عمران کو چنا علیہم السلام، لوگوں پر ہدایت دینے کے لیے۔ یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیر انسان نہیں ہے، سب انسان ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نبی بنانے کا فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنے سمیع و بصیر ہونے کی بنیاد پر کیا ہے۔ اب سیدہ مریم کی والدہ، عمران کی بیوی، حضرت مریم کی جو والدہ ہیں ان کا نام نہیں آیا، لیکن ان کے والد کا نام عمران آ گیا ہے۔ تو فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ تو یاد کرو کہ جب عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ نے کہا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کرتے ہوئے آپ کی نظر کرتی ہوں۔ اہل کتاب کے اندر یہ رواج تھا کہ بعض لوگ اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے نظر کر دیتے تھے۔ خود اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے لیے نظر کیے گئے تھے، اور اسی طرح ان کے ہاں یہ رواج چلا رہا تھا کہ کسی بیٹے کو نظر کر دیتے اور پھر وہ اللہ کے گھر کی، اللہ کے دین کی خدمت کرتا تھا۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے اسی خیال سے کہ اب جو میرے ہاں اولاد ہوگی وہ اللہ کے گھر کی خادم ہوگی، یہ انہوں نے نظر کر دی کہ جو میرے اولاد ہونے والی ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں نظر کرتی ہوں۔ تو جملہ دیکھیں کتنا بھلا ہے کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آپ کی نظر کرتی ہوں۔ محررن کا مطلب ہے کہ آزاد کرتے ہوئے، آزاد، یہ آزادی تھے، غلام نہیں تھے۔ یہاں آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ کمائے نہ کمائے، کھائے نہ کھائے، میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ میرے بڑھاپے میں میری خدمت کرے، مجھے کما کر لا کر دے، یہ میری تمنا نہیں ہوگی۔ وہ بس پوری آزادی سے اللہ کے گھر کی، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ تو فرمایا کہ جب یاد کرو جب عمران کی زوجہ محترمہ، امرات جو ہے یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، ہمارے ہاں بھی قدیم اردو میں اور پنجابی میں استعمال ہوتا رہا کہ عورت کا لفظ بول کر بیوی مراد ہوتی ہے اور مرد کا لفظ بول کر شوہر مراد ہوتا ہے۔ مثلا کہیں گے کہ اس کی عورت مطلب اس کی بیوی۔ تو الرجال قوامون علی النساء میں بھی النساء اور رجال جو ہے وہ شوہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور نساء بیوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ تمام شوہر اپنی بیویوں پر قوام ہیں۔ یہ نہیں کہ تمام عورتیں، تمام مرد تمام عورتوں پر قوام ہیں، یہ نہیں ہے، یہ واضح فرق ہے۔ تو امرات و عمران کا مطلب ہے عمران کی بیوی۔ امرات و فرعون بھی آیا ہے ایک مقام پہ، تو فرعون کی بیوی مراد۔ تو امرات یعنی عورت بول کر بیوی مراد ہے۔ ہماری اردو میں بھی قدیم اردو میں استعمال ہوتا رہا ہے، فلاں کی عورت یعنی فلاں کی بیوی، فلاں کا مرد یعنی بندہ بھی بولتے ہیں پنجابی میں۔ خواتین کہیں گی میرا بندہ گھر میں نہیں ہے، میرا شوہر گھر میں نہیں ہے۔ تو محرر کا مطلب واضح ہو گیا۔ تو حضرت مریم کی والدہ، عمران کی بیوی زوجہ محترمہ نے اپنے ہاں ہونے والی اولاد کو نظر کر دیا۔ فتقبل منی، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو میری اس نظر کو قبول فرما۔ اب یہ بعض اوقات ہوتا ہے، قسمت کی بات ہے کہ پتہ نہیں کتنے اسرائیلیوں نے اپنی اولاد کو نظر کیا ہوگا، لیکن جو یہ نظر قبول ہو رہی ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تقبل منی، میری طرف سے قبول کیجئے، انک انت السمیع العلیم، آپ میری اس پکار کو سننے والے ہیں اور میری نیتوں کو، میرے ارادوں کو، میری اولاد جو ہونے والی اس کو جانتے ہیں۔ کیا بات ہے! جو پرانے بزرگ ہیں جن کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، وہ ان کے جملے ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس بصیرت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ان کو ایسے طریقے سے اب دیکھیے انہوں نے بات کی ہے، خیر کلام اللہ کا ہے، یہاں پر ان کی بات کو اللہ نے اپنے زبان میں منتقل کیا، وہ تو کسی اور زبان میں بات کر رہی تھی، لیکن جو جملہ ان کا اللہ نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی دیکھیے کہ کیا اس کے اجزاء ہیں۔ میں اپنی اولاد کو جو ہونے والی ہے اس کو پوری طرح سے آزاد کر کے آپ کی نظر کر رہی ہوں، آپ میری نظر کو قبول فرمائیے، کیونکہ آپ سننے والے ہیں، میری پکار یہ سن رہے ہیں، میری نظر کا یہ اعلان سن رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کس نیت، کس ارادے، کس
توقع کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس کو نظر کر رہی ہوں۔ تو اب یہ نظر ہو گئی، اللہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا ہوا کہ فلما وضعتھا، اولاد پیدا ہو گئی۔ ابھی تو جب نظر مانی انہوں نے وہ پیٹ میں تھی، لیکن اب اولاد ہو گئی۔ قالت ربی انی وضعتھا انثی، اب انہوں نے اپنے خیال میں بیٹا اللہ کی نظر کیا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں دین کی خدمت وغیرہ کے لیے بیٹیوں کو اس طرح سے نظر کرنے کا رواج نہیں تھا۔ تو انہوں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن پکار اٹھیں کہ ربی اے اللہ میں نے تو بیٹی جن دی ہے، خیال تھا میرا کہ میں بیٹا جنوں گی اور آپ کی دین کی خدمت کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ عالم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا پیدا کرنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، لیکن جس کام کے لیے میں نے اس نظر کو قبول کیا اس کام کے لیے لڑکا بیٹی جیسا نہیں ہے۔ میں نے جو کام کرنا ہے وہ لڑکی سے کام لینا تھا، مجھے مریم چاہیے تھی، بیٹا نہیں چاہیے تھا۔ لوگوں نے اس کا مطلب، بعض نے، سب نے نہیں، بعض نے یہ مطلب لے لیا ہے کہ جو وہ ڈر گئیں کہ اب اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی جیسا تو نہیں ہوتا، چلو کام چلا لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ جو جملہ بول رہی ہیں کہ اے نا میں نے بیٹی پیدا کر دی ہے، ان کا بعض لوگوں نے اس کا مطلب لیا کہ انہوں نے حقیر سمجھا کہ ہو میرا یہ تحفہ حقیر ہو گیا۔ نہیں، وہ بیٹے کو نظر کر رہی تھی دین کی خدمت کے لیے، تو اب وہ پریشان ہو رہی ہیں کہ بیٹی کو پتہ نہیں نظر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رواج نہیں ہے۔ تو بس اتنی سی بات ہے، اس کا کوئی تعلق بیٹے کے بہتر ہونے یا بیٹی کے کمتر ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، میں نے جو کام لینا ہے اس کے لیے مجھے مریم چاہیے۔ تو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، آگے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام جو ہے وہ مریم رکھا ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ خاتون جو بھی ہیں ان کو دین کی سمجھ ہے، پوری بات کو جانتی ہیں کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ وَذُرِّيَّتُهَا، اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اور دیکھیں جملے کتنے زبردست ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نظر کیا مان رہی ہیں؟ وہ نظر یہ مان رہی ہیں کہ میں آپ کو اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر رہی ہوں کہ آپ کی پناہ میں ہو، اور اس کی اولاد بھی آپ کی پناہ میں ہو، کہ نہ مریم بری ہوں نہ ان کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم وہ برا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، انہوں نے اللہ کی حضور دونوں کو سپرد کر دیا۔ اور پناہ کس سے ہے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے پناہ میں۔ تو اب دیکھیے کہ ایک بزرگ خاتون ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ ہیں، گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ تو بیٹی ہونے والی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے، انہوں نے نظر مان دی ہے کہ میرا جو بیٹا ہوگا میں اس کو اللہ کی راہ میں نظر کرتی ہوں، لیکن خدا کا کرنا تھا کہ بیٹی ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا تم بیٹی جنو گی، لیکن مجھے لڑکا ہی نہیں چاہیے تھا، لڑکی ہی چاہیے تھی۔ اور پھر ان کی والدہ نے، سیدہ مریم کی والدہ نے کہا کہ میں اس لڑکی کا نام مریم رکھ رہی ہوں اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ لفظ بھی انہوں نے جو چنا ہے حیرت انگیز، یعنی ہمارے ہاں بڑے بڑے مفسرین شیطان الرجیم کو نہیں سمجھ سکے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بس ہمارے ہاں بھی کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ مردود شیطان سے پناہ میں دیتی ہوں۔ شیطان رجیم کا مطلب یہ نہیں ہے، مردود تو ہے ہی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن شیطان رجیم کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ واضح طور پر سورہ ملک وغیرہ میں اور آگے چل کر بتایا ہے کہ جو شیاطین ہیں ان میں سے کچھ زمین سے اڑ کر جاتے ہیں اور اوپر جا کر خدا کے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو پتھر مار کے ڈرا کے بھگا دیا جاتا ہے۔ جن کو پتھر مارے جاتے ہیں ان کو شیطان رجیم کہتے ہیں۔ رجم سے آئیے، رجم کا مطلب پتھر مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے سورہ ملک میں بیان کیا رجوما للشیاطین، میں نے اوپر کوئی پہرے کی جگہ بنا رکھی ہے جو شیطانوں کو پتھر مارنے کی جگہ ہے، رجوما للشیاطین۔
تو شیطان رجیم کا مطلب ہے کہ وہ شیاطین جو کہانت کے سلسلے میں جڑے ہوتے ہیں، جو یہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اوپر ملائے اعلیٰ کی کوئی باتیں سن کر آ کر اپنے انسانی موکلوں کے سپرد کریں، ان کو پتھر مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ ہر جن رجیم نہیں ہوتا اور ہر جن شیطان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو شیاطین وہ جو خبریں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ کو بننا ہے نبی، تو نبی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان شیطانوں کے ہاتھ میں نہ ہو جو پیغام رسانی کرتے ہیں، جو غیب کی خبریں چرا کر آ کر اپنے موکلوں کو دیتے ہیں، نجومیوں کو دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو وہ شیطانوں سے محفوظ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ میں دین کی خدمت کے لگانا چاہتی ہوں۔ تو دین کی خدمت کے لیے کاہن نہیں چاہیے ہوتا، دین کی خدمت کے لیے نیک اور صالح لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اس کی ہدایت دے سکیں۔ تو جو یہ ہوتے ہیں نجومی ٹائپ قسم کے، عامل قسم کے لوگ، ان کے پاس کوئی سچائی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا ہے کہ آپ بھی شیطان الرجیم سے پناہ مانگیں، اور ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے قرآن سنانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قرآن میں نے ان شیطانوں سے نہیں لیا جن کو پتھر مار کے بھگایا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے جو پناہ مانگی تھی، اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ شیطان الرجیم کی وحی پر بات نہیں کرتے تھے، ان کے الہامات پر یا ان کے جھوٹ کے خبروں پر، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھے اور وہ واقعتاً اللہ کے نبی تھے۔ یہ ہے شیطان الرجیم۔ یہ لوگ اس کو فراموش کر دیتے ہیں، بس مردود شیطان ترجمہ کر دیتے ہیں، تو اس کی پوری وضاحت نہیں ہوتی۔ شیاطین سارے کے سارے اوپر نہیں جاتے، جو جاتے ہیں ان کو پتھر پڑتے ہیں، ان کو شیطان الرجیم کہا جاتا ہے۔ اور شیطان الرجیم اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی کہا تھا۔ ابلیس جو ہے وہ سب سے بڑا شیطان الرجیم ہے، اور یہاں جو کہ واحد ہی استعمال ہوا ہے تو ذہن ادھر جا سکتا۔ تو شیطان الرجیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا تھا کہ تم اب دفع ہو جاؤ میرے دربار سے، اب اگر آنے کی کوشش کرو گے تو پتھر پڑیں گے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے وہ جا سکتا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد جنات کے اوپر پابندی لگ گئی تھی۔ اب جنات اللہ کی مجلس میں نہیں جا سکتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے وہ جا سکتے تھے، آدم علیہ السلام کے بعد وہ نہیں جا سکتے تھے۔ اگر ابلیس یہ مہم نہ پکڑتا جو اس نے پکڑی کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، تو شاید راستہ کھلا رہتا، لیکن پھر یہ بند کر دیا گیا۔ تو اب یہ حضرت مریم کی والدہ کی وہ پکار ہے، وہ دعا ہے، وہ نظر ہے جو انہوں نے پوری محبت، پوری عقیدت کے ساتھ خدا کے حضور پیش کر دی ہے۔ اب یہ قسمت دیکھیے کہ نظر کرنے والی عمران کی زوجہ محترمہ ہیں اور قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو قبول کر لیا بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ۔ نظریں اور بھی اللہ نے قبول کی ہوں گی، لیکن ایسی نظر کہ اٹھا کے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنا دیا، یہ پہلے نہیں ہوا تھا، نہ بعد میں ہوا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ۔ یعنی جو پورا پروگرام تھا اللہ تعالیٰ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا تھا، میں نے لڑکی ہی قبول کرنی تھی، لڑکی ہی کی نظر مانی گئی، لڑکی ہی میں نے قبول کرنی تھی، تو اس لیے اللہ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے قبول کر لیا۔ اب اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بعد میں ہوا وہ اس قبولیت کا نتیجہ تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ واللہ سمیع علیم کا کیا مطلب ہے، اور خود حضرت زوجہ عمران نے جو الفاظ بولے ہیں وہ بھی انکا انت السمیع العلیم۔ تو یہاں اصل میں سننے کا عمل زیادہ ہے کہ دعا سننا یا نظر کی پکار سننا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے اس کو پروان چڑھایا بہت ہی اچھا، جیسے کوئی مالی اپنے پودے کو پروان چڑھاتا۔ انبتہا یہ اگانے کا مطلب ہوتا ہے، اللہ نے سیدہ مریم کو اگایا، بہت اچھا اگانا، یعنی لغوی مطلب یہ ہے، مراد ہے کہ بہت اچھے طریقے سے پالا پوسا۔
یہ بات ظاہر ہے کہ پالا تو ان کی والدہ نے ہوگا، یا حضرت زکریا کے پاس جب چلی گئیں تب شروع میں ان کی والدہ نے پالا ہوگا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک پہرا سا، ایک ماحول سا بنا دیا کہ میں نے اس کو چنا ہے، تو اب یہ چننے کے بعد ان کی پرورش ہو۔ جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کو حضرت موسیٰ کے حوالے سے سورہ طٰہٰ میں یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا نظر سے گزرا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے طور پہ ان کو نبوت دی ہے تو فرمایا کہ اصطنعتک لنفسی، میں نے تمہیں اپنے لیے تربیت کیا ہے، اپنے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے پاس جو کچھ رہے، وہاں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، پھر ان کے ہاتھوں جو آدمی مارا گیا اس کے بعد جو کچھ ہوا، پھر وہ بھاگ کر مدین چلے گئے تو وہاں جو کچھ ہوا، پھر اب وہی تک، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو تربیت کیا تھا۔ ایسا ہی سیدہ مریم کی جو ابتدائی زندگی سے لے کر حضرت زکریا کے پاس جانے تک کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو بڑے ہی اچھے طریقے سے پروان چڑھایا، پرورش کیا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور حضرت زکریا کے ہاں ان کی کفالت کی ذمہ داری ڈال دی۔ یہ اب ذکر بلا وجہ نہیں ہے، یہ نہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کہانی سنا رہے ہیں تو حضرت زکریا کا ذکر کر دیا، نہیں، حضرت زکریا کا ذکر بھی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے ہو رہا ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزانہ ہے، اور خود حضرت زکریا کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے حضرت یحییٰ، وہ بھی اسی طرح کی چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دو چیزوں میں فرق بتائیں گے کہ حضرت یحییٰ میں اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں کیا فرق ہے، لیکن دونوں معجزانہ ہیں۔ معجزے کی ٹائپس تو ہیں، وہ آگے جب پہنچیں گے تو میں انشاءاللہ۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، تو حضرت زکریا جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں کہ غیر نبی ہیں۔ حضرت زکریا کے بارے میں سورہ مریم سے ایک خیال سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ زکریا دو ہیں، تورات یا اللہ کی جو پرانی کتابیں ہیں اس کے مطابق ایک زکریا نبی ہے اور ایک زکریا غیر نبی ہے۔ جو بائبل میں ان زکریا کا ذکر ہے وہ کاہن کے طور پر ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کاہن ایک نیگیٹو معنی میں ہوتا ہے، ایک پازیٹیو معنی میں ہوتا ہے۔ ایک کاہن وہ ہوتے ہیں جو جادو ٹونے کا کام کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، ایک کاہن وہ ہوتے ہیں جو علماء والا کام کرتے ہیں۔ تو یہ عالم تھے، کسی مکتب فکر کے بڑے لوگوں میں سے تھے، جیسے ہمارے ہاں بعض علماء دیوبندیوں میں سے ہوں گے، بریلویوں میں سے، اہل حدیث میں سے، تو یہ بھی کسی مکتب فکر کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ اور سورہ مریم کے آغاز سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو جو بشارت ہوئی تو ان کو یقین نہیں ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ سچی ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے نشانی مانگی، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جو زکریا نبی ہیں وہ ان زکریا سے پہلے کوئی 400-500 سال پہلے کے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں ان کو نبی مانا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ہاں، اور بہت سارے لوگ ان کو غیر نبی مانتے ہیں، اختلاف ہے، باقی جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے ان کی کفالت زکریا کو دے دی۔ یہ زکریا جو ہیں یہ حضرت یحییٰ کے والد ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس ان کی محراب میں جاتے تو ان کے پاس ایک رزق سا پاتے تھے۔ اب یہ 2-3 چیزیں تاریخی طور پر معلوم ہو رہی ہیں کہ حضرت مریم کو کفالت کے بعد مسجد ہی میں ٹھہرایا گیا، جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ یہ نظر کر دیتے تھے تو پھر وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے، تو محراب میں ان کو ٹھہرایا گیا۔ محراب سمجھ لیجئے کہ حجرہ کہہ لیجئے آج کی زبان میں، لیکن وہ چونکہ بنے ہوتے تھے، چھت ان کی محرابوں والی ہوتی تھی، تو اس لیے ہر کمرہ کا ایک محراب ہوتی تھی، تو وہ ڈاٹ کا کمرہ بنا ہوتا تھا تو اس کو محراب کہہ لیتے تھے، تو لیکن مراد کمرہ ہے۔ تو جب بھی حضرت زکریا محراب میں سیدہ مریم کے پاس جاتے تو ان کے پاس ایک رزق پاتے۔ اس رزق کے اوپر بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پاس غیر موسمی پھل پاتے، مثلا گرمیوں میں کنوں سنگترے پاتے اور سردیوں میں
گرمیوں والے پھل پاتے، تو ان کو سوال پیدا ہوتا۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وجدہ عندہ رزقن کا مطلب ہے کہ سیدہ مریم باتیں اتنی حیرت انگیز کرتی تھیں کہ جو نبیوں اور ولیوں کو بھی میسر نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتی تھی، بڑی گہری باتیں، دین کا فہم والی باتیں، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہاں بتا نباتن حسنا، پالا میں نے تھا، اللہ نے پالا تھا، تو ان کو پتہ نہیں کیا کیا بصیرتیں عطا کی ہوئی تھیں۔ تو جب حضرت زکریا ان کے پاس جاتے، بات چیت کرتے، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص فیضان ہے اللہ کا جو ان کے اوپر ہو رہا ہے، یہ سادہ بچی نہیں ہے، خاص فیضان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو وجدہ عندہ رزقن کا معنی یہ ہے۔ مجھے یہی رائے اچھی لگتی ہے بجائے غیر موسمی پھلوں کے، کہ سیدہ آگے جو ذکر ہوگا آگے چل کر حضرت ان کے جملوں کا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے، جب فرشتے آئے ہیں تب ان کی گفتگو سے آپ اندازہ کریں گے کہ وہ بلا شبہ بہت ہی ذہین، فطین، دین کی سمجھ والی خاتون تھی، اور ابھی یہ نوجوان نباتن حسنہ والی 18-19 سال کی ایک خاتون جس کو بلا کی ذہانت حاصل ہے اور دین کا فہم حاصل ہے۔ آگے جو حضرت زکریا دعا کریں گے وہ بھی طیب اولاد کی دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ معجزات والی اولاد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کو بہت پاکیزہ صفت پایا ہے، جس کو وہ عندہ رزقن کی بات کر رہے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو آگے سے حضرت زکریا نے کہا کہ اے مریم یہ باتیں یا یہ پھل تمہیں کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ ابھی نبوت ختم نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں جو ایک امام ہیں ابن حزم، انہوں نے اس جملے کی وجہ سے سیدہ مریم کو انبیاء میں شمار کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے پاس چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ رزق، یہ عنایت، یہ ذہانت والی باتیں، یہ گہری باتیں، یہ پاکیزگی والی باتیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ تو آگے سے سیدہ مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر عنایت کرنا چاہے تو بغیر حساب کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ وہ کس نوعیت کی ہیں۔ عاجزی کا جملہ ہے کہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اور البتہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب دے دیتے ہیں۔ اب بغیر حساب کا اللہ تعالیٰ جملہ بولے تو مطلب اور ہے۔ سیدہ مریم بول رہی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا کہ جس کی جزا میں مجھے ملا ہو، بس یہ اللہ نے خود ہی اپنی طرف سے دے دیا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں اس میں۔ تو اس دنیا کی ویسے ساری کی حقیقت یہی ہے، جو کچھ مجھے آپ کو ملا ہوتا ہے وہ بغیر حساب ہوتا ہے، ہم نے کوئی کارنامہ نہیں کیا ہوا۔ جس کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں اس لازم نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو، جس کو کچھ نعمتیں مل رہی ہوں تو لازم نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے، نہیں، بلکہ جو پیدائش اپنی دیکھ لیجئے کہ ہماری پیدائش کہاں کہاں ہو جاتی ہے۔ کوئی بادشاہوں کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی فقیروں کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی ہمارے جیسے درمیانے لوگوں کے گھر پیدا ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ خدا کے فیصلے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیا ہم نے کوئی پیدائش سے پہلے گناہ کیا تھا، کوئی نیکی کا کام کیا تھا؟ نہیں۔ تو جو کچھ ہے یہاں بغیر حساب ہے، لیکن بغیر حساب کا مطلب صرف اسی معنی میں ہے۔ باقی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مجھے جہاں پیدا ہونا چاہیے تھا وہیں پیدا ہوا، وہ بالکل پڑھی لکھی حساب کتاب کے مطابق ہے۔ آپ لوگوں کو جہاں پیدا ہونا چاہیے تھا وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہ خدا کے بالکل ٹھیک اندازے، ٹھیک تقدیر کے مطابق ہے، لیکن بغیر حساب اس معنی میں کہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی کر دیا، نہ بناتے تو میں کیا کر سکتا تھا۔ تو میرا کوئی استحقاق نہیں ہے، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے زندگی دی گئی یا وجود بخشا گیا یا فلاں کے گھر پیدا کیا گیا اور فلاں کے گھر پیدا نہیں کیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی بدمعاش کے گھر پیدا کر دیتے تب، مجھے کوئی بکری اور گائے بنا دیتے تب، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا تو یہ بغیر حساب کا مطلب میری طرف ہے۔ تو سیدہ مریم نے بھی اپنی طرف بات جوڑی کہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، بس اللہ نے بغیر حساب دے دیا ہے اللہ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جملہ سنتے ہی اگر آپ تقوی کی اس لائن سے واقف ہیں تو یہ جملہ سننے والا تڑپ اٹھے گا کہ یہ جملہ کسی ذہین بہت پارسا خاتون کا جملہ ہے، عاجزانہ انکساری والا تقوی والا جملہ ہے کہ بھئی
ہم ہوتے تو کہتے میں بڑی محنت کی ہے، ساری رات پڑھتا رہتا ہوں، کتابیں کھولتا ہوں میں، دیکھو قرآن پڑھتے ہوئے 20 سال گزر گئے ہیں، یہ کرتے ہوئے 40 سال گزر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے حساب کے بغیر دیا، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اب جب یہ بات انہوں نے سنی تو اب حضرت زکریا تڑپ اٹھے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ٹھیک اسی موقع پر حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اب یہ سورہ مریم سے جا کر پتہ چلے گا کہ یہ دعا ان کے دل میں یہاں پیدا ہوئی ہے اور پھر جا کر محراب میں بھی اپنے کمرے میں جا کر کی ہے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب خاص اپنی طرف سے، کیونکہ من لدنک کا لفظ میں واضح کرتا ہوں، خاص اپنی طرف سے مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا کیجیے۔ انک سمیع الدعاء، اب سمیع کا لفظ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے بولا تھا، حضرت مریم نے کی والدہ نے جب دعا کی تب بولا ہے، اب حضرت زکریا بول رہے ہیں کہ تو دعائیں سننے والا۔ انہوں نے تو لفظ ہی کھول دیا، انہوں نے پوری بات، انک سمیع الدعاء، آپ پکار کو سننے والے ہیں۔ اوپر اللہ نے کہا تھا کہ میں نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، آل عمران کو چنا ہے اپنے علم کی بنیاد پر اور ان کی دعاؤں کی بنیاد پر۔ سیدہ مریم کی والدہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اے رب میری اس نظر کو قبول فرما کیونکہ تو سمیع العلیم ہے۔ حضرت زکریا اب دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے اولاد دے، پاکیزہ اولاد دے، پاک باز اولاد دے، کیونکہ تو دعا ہی سننے والا ہے۔ سورہ مریم میں جب جائیں گے تو وہاں انہوں نے ایک اور جملہ بھی بولا ہے کہ میں کبھی بھی اللہ سے دعا کر کے بدبخت نہیں ٹھہرا، فائدہ ہی ہوا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جملے کا ایک حصہ، اللہ تعالیٰ موقع کے لحاظ سے بعض باتیں چھوڑ دیتے ہیں، بعض بیان کر دیتے ہیں، کچھ باتیں یہاں بیان کر دی ہیں، کچھ وہاں، کیونکہ یہاں جتنی ضرورت تھی اتنی بیان کر دی ہیں۔ تو اس موقع پر جیسے ہی سیدہ مریم کی طرف سے ایسی بات سنی، اس طرح کی پاکیزگی کی، اب دیکھیے کہ جو بات ہو رہی ہے ذریۃ طیبہ کی، تو سیدہ مریم کا بھی یہی پہلو نمایاں ہوا ہے اس پوری بات سے بھی جو انہوں نے ابھی کہی ہے، میں نے ابھی جس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتایا، اور ان کی باقی باتیں جب بھی، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا، کلما داخلہ، جب بھی گئے تو انہوں نے وہاں پر یہی چیز محسوس کی۔ اب حضرت سورہ مریم میں ہم جائیں گے جب، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی زوجہ محترمہ شروع سے بے اولاد تھیں، اولاد جننے کے لائق نہیں تھیں، ان کے اندر بائیولوجیکل کمزوری تھی، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آپ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ اولاد پیدا کر سکیں، بیگم بھی آپ کی اس قابل نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر سکے، تو اس لیے انہوں نے پھر جملہ کیا بولا ہے، ربی حبلی من لدنک، اے اللہ خاص اپنی طرف سے، اپنے پاس سے مجھے اولاد دے دے۔ مطلب کہ میرے اندر طاقت نہیں، میری بیوی کے اندر صلاحیت نہیں، تو تو ہی کوئی فیض کرے تو کرے۔ سورہ مریم میں جائیں گے تو وہ وجہ بھی بتائیں گے کہ میں اولاد کیوں مانگ رہا ہوں، بچوں کا شوق نہیں ہے صرف، بلکہ انہوں نے بتایا کہ میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں ہے، وہ جو روایت چلی آ رہی ہے، جو دین چلا آ رہا ہے، اس کو سنبھالنے والا، تو کوئی دین کو سنبھالنے والا دے۔ تو یہ اب دو بزرگ ہیں، ایک سیدہ مریم ہیں، ایک حضرت زکریا ہیں۔ حضرت زکریا اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود سیدہ مریم سے متاثر ہو گئے ہیں اور اپنے لیے ایک اولاد مانگ رہے ہیں، اور اولاد بھی اس وقت مانگ رہے ہیں کہ جب دنیوی اعتبار سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ اب اللہ نے دعا سن لی، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو فرشتوں نے آپ کو آواز دی، جبکہ حضرت زکریا جو تھے وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے جب بھی انہوں نے دعا کی ہے محراب میں کی ہے، سیدہ مریم کے پاس بیٹھ کر کی ہے، لیکن فرشتے جب آئے ہیں تو اس وقت بھی آپ محراب میں کھڑے یہ دعا کر رہے تھے یا ویسے عبادت کر رہے تھے۔ تو فرشتوں نے آپ کو پکارا جبکہ وہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے محراب میں۔ اس سے آپ نماز کی تاریخ بھی جان سکتے ہیں کہ نماز کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے، بلکہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اب انہوں نے پکارا
پکار کر کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بے یحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہے ہیں، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں اللہ کے ایک کلمہ کی، وسیداً، وہ سرداروں جیسے ہوں گے، وحصوراً، اور بالکل پرہیزگار ہوں گے، ونبیاً من الصالحین، اور صالح نبیوں میں سے ہوں گے۔ کیا بشارت! تو اب ذریۃً طیبہ کو دیکھیے کہ اللہ نے کیسے بیان کیا کہ وہ یحییٰ ہے، ان کا نام ہوگا، وہ اللہ کے ایک کلمہ کی، میں اس کو واضح کرتا ہوں، بشارت دینے کے لیے آئیں گے، تصدیق کرنے کے لیے آئیں گے، وہ سردار ہوں گے، وہ بالکل پورے، حصور کہتے ہیں دنیا کی لذتوں سے بچا ہوا، بالکل الگ، محصور نہیں ہوتا، اردو میں بولتے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر پہرے لگا رکھے، اتنا کمپوزڈ، اتنا گناہوں سے بچا ہوا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوگا، نبیوں میں سے ہوگا۔ یہ اب دعا قبول ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی بشارت دی ہے۔ مصدقاً بکلمۃ من اللہ کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے کے لیے آئیں گے۔ آگے چل کر کلمۃ من اللہ کے میں واضح کروں گا کہ جب سیدہ مریم کو بشارت ملی ہے تو ان کو انہی الفاظ میں ملی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک کلمے کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو کلمۃ من اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے جس چیز کو پیدا کر رہے ہیں اس کی تصدیق کریں گے حضرت یحییٰ۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ان ولادتوں میں سے ہے، اس پر آگے چل کر مزید واضح کروں گا جب ان کا ذکر آئے گا، کہ جو کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، باقی کوئی نبی ولی میں آپ کلمہ کن سے پیدا، ڈائریکٹ کلمہ کن سے پیدا نہیں ہوئے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ ڈائریکٹ کلمہ کن اور انڈائریکٹ کلمہ کن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے شروع ہی میں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو ہمارے لیے کلمہ کن جاری ہو گیا تھا کہ فلاں فلاں آدمی کو آپ کی اولاد میں پیدا ہونا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے لیے اسپیشل کلمہ کن نیا کہا گیا ہے۔ یہی صورتحال حضرت آدم کے ساتھ ہوئی ہے، تو صرف دو آدمی براہ راست کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، ایک حضرت آدم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو ڈائریکٹ کلمہ کن بولا گیا ہے۔ وہ آگے جب پہنچیں گے تو اس کی بشارت دینے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت یحییٰ کو بھیجا جا رہا تھا۔ تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ حضرت زکریا کا ذکر بلا وجہ نہیں ہے، یہاں پر کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمہید باندھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے لیے، اس میں دو نقطے یاد رکھیے، پھر باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ ایک یہ کہ یہ حضرت عیسیٰ حضرت عمران کے گھر پیدا ہوئے، جو بالکل حضرت ابراہیم جیسے تھے، حضرت نوح جیسے تھے، حضرت آدم جیسے تھے، ٹھیک ہے۔ انہی کی ہاں ایک عورت نے، حضرت عمران کی بیوی نے اللہ سے نظر مانی، تو حضرت عمران بھی انسان اور ان کی بیوی بھی انسان، ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی سیدہ مریم وہ بھی انسان، یہ انہوں نے نظر مانی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پروگرام کے لیے لڑکے کی ضرورت نہیں تھی، لڑکی کی ضرورت تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو قبول کر لیا تو اپنے اس مقصد کے لیے ان کو پروان چڑھایا، تربیت کی۔ جب وہ بڑی ہو گئیں تو حضرت زکریا کے حوالے کر دیا، وہ بھی ایک صالح آدمی تھے، مزید تربیت کے لیے، دین سکھانے کے لیے، جو کچھ بھی ہے، لیکن میرے خیال میں اس مقصد سے نہیں، بلکہ حضرت زکریا کو یحییٰ پیدا کرنے کے لیے ابھارنا تھا۔ تو حضرت زکریا نے حضرت مریم کو جب دیکھا متاثر ہو گئے، ان کی باتیں سنی تو کہا کہ مجھے بھی ایسی اولاد ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے دعا مانگی اس صورتحال میں کہ اولاد ہونے کے قابل نہیں تھے، دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو حضرت یحییٰ کو پیدا کر دیا گیا۔ تو دو مقصد ہیں، حضرت یحییٰ کو مصدقاً بکلمۃ من اللہ، حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی ولادت بھی معجزانہ ہے۔ ان کی ولادت معجزانہ ہے، وہ آگے جملوں سے واضح ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی معجزانہ ہے۔ تو دو مقصد ہیں حضرت یحییٰ کے، ایک یہ بتانے کے لیے، مثال کے طور پر حضرت مریم بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اور حضرت یحییٰ بوڑھے ماں باپ کے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کے ہاں پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 سال 2 سال 5 سال کر لیجئے،
5 سال پہلے معجزانہ طور پر حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے ہیں حضرت زکریا کے گھر، ان کی نبوت کا اعلان بھی کر دیا حضرت زکریا نے، اور پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ تو اب حضرت یحییٰ کی ولادت کی وجہ سے لوگ تیار تھے کہ معجزانہ طریقے پر کچھ بھی ہو سکتا، تو حضرت عیسیٰ کی ولادت ان کو زیادہ قبول کرنے میں مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ اور دوسرا کام یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ نے کہا کہ ہاں یہ تو اللہ نے پیدا کیا، تصدیق ہو گئی۔ تو لیکن انجیلوں کے اندر حضرت یحییٰ کی ولادت کے پہلو سے تصدیق نہیں ہے، لیکن اس پہلو سے تصدیق کا ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کو نبی قرار دیا ہے اور مسیح قرار دیا ہے۔ وہ انشاءاللہ جب آگے چلیں گے تو میں تفصیل سے کروں گا، اب وقت ہو چکا ہے تو یہاں روک لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔